اس کی شرط تھی کہ وہ مجھ سے صرف اس صورت میں شادی کرے گا اگر میں عائشہ بھابھی کو راضی کر کے اپنے ساتھ لے آؤں۔ مجھے شدید شوق لگا، میں سخت مشکل میں پڑ گئی کیونکہ ایک طرف عامر سے دستبرداری ناممکن تھی اور دوسری طرف بھائی کا گھر برباد کرنے کو بھی دل نہیں مانتا تھا۔ بہت سوچا، عامر اپنی ضد سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ میں محبت کے ہاتھوں مجبور تھی۔ محبت چیز ہی ایسی ہے جو انسان کو اپنے آگے بے بس کر دیتی ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محبت میں غلط صحیح کی پہچان رکھتے ہیں۔ میں نے سنا تھا محبت ہوتی ہے، اب محبت اندھی ہوتی ہے نہیں، لیکن اس نے مجھے ضرور اندھا کر دیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی عامر کی ضد کے آگے میں نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اس کے کہنے پر عائشہ بھابھی کی برین واشنگ بھی شروع کر دی تھی۔ اٹھتے بیٹھتے باتوں باتوں میں نے کہنے لگی، بھابھی، عامر آپ کی بہت تعریف کر رہا تھا، کہہ رہا تھا عائشہ کے چہرے پر بہت معصومیت ہے، شادی شدہ تو لگتی ہی نہیں ہے۔ تمہارا بھائی اس کے ساتھ بالکل میچ نہیں کرتا، نہایت ہی سنجیدہ مزاج اور اپنے کام سے کام رکھنے والا بندہ ہے۔ اس کے لیے ایسا شخص ہونا چاہیے جو ان کی طرح شوخ مزاج ہو، ان کے ناز نخرے اٹھائے والا، ان کے حسن کو سراہنے والا۔ یعنی کہ انہیں عبدل بھائی سے بدزن کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرنے لگی۔ میری باتیں سن کر ان کا چہرہ اتر جاتا، وہ گمسم ہو جاتی۔ پھر آہستہ آہستہ میری ان سب باتوں کا ان پر اثر ہونے لگا، وہ احساس کمتر میں مبتلا ہونے لگی، کیونکہ یہ بات صحیح تھی کہ عبدل بھائی واقعی بہت سیریس مزاج اور ان رومانٹک بندے تھے۔ ان کی زیادہ توجہ اپنی جاب، اپنے کام پر ہوتی تھی۔ وہ اکثر کام کے سلسلے میں آؤٹ آف سٹی اور آؤٹ آف کنٹری جایا کرتے تھے۔ اماں ابا نے کئی بار انہیں کہا کہ وہ عائشہ بھابھی کو بھی کبھی کبھار ساتھ لے جایا گھمانے کرے، مگر بھائی صاف انکار کر دیتے تھے۔ وہ کام سے جا رہے ہیں، آؤٹنگ وغیرہ جیسی فضول چیزوں کے لیے ان کے پاس وقت نہیں۔ ایسے میں عائشہ بھابھی بیچاری دل مسور ہو کر رہ جاتی۔ میں نے عامر سے ان کی ٹیلی فون گفتگو بھی شروع کروا دی تھی۔ فقط 1 ماہ ہی لگا، عائشہ بھابھی پوری طرح سے عامر اور میری باتوں میں آ گئی۔ عامر بے باکی سے میرے سامنے ہی ان کے حسن کی قصیدے پڑھتا، وہ اپنی تعریف پر شرماتی جبکہ میں دل پتھر رکھ کے سنتی رہتی۔ ہماری ان سب چکنی چپڑوں باتوں کا عائشہ بھابھی پر ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے بے خوفی سے عبدل بھائی سے لڑنا اور طلاق کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ ہمارے گھر کا پرسکون ماحول خراب ہونے لگا۔ عائشہ بھابھی کے طلاق کے مطالبے نے بھائی سمیت اماں ابا کو بھی ٹینشن میں ڈال دیا تھا۔ سب بے حد پریشان تھے، جبکہ میں چپ چاپ تماشا دیکھ رہی تھی۔ وہ سردیوں کی اداس شام تھی جب میرے اور عامر کے مشورے پر بھابھی نے ابا اماں کے سامنے عبدل بھائی سے کہا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، لہٰذا وہ انہیں سیدھی شرافت سے طلاق دے دیں، ورنہ ان کا محبوب عبدل بھائی کو جان سے مار دے گا۔ بھائی ابا تینوں پھٹی پھٹی نگاہوں سے بھولی بھالی سی عائشہ بھابھی کی طرف دیکھتے رہے، جس کی آنکھوں میں اب دلیری تھی، بے خوفی تھی، کسی شرم و حیا کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ بھائی غیرت مند تھے، انہوں نے اسی وقت 3 لفظ بول کر انہیں اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا اور خود پر کڑا ضبط کرتے کمرے میں چلے گئے تھے۔ اماں ابا کو چپ لگ گئی تھی۔ عائشہ بھابھی بھی خوش تھی، میں بھی خوش تو تھی، مگر اندر کہیں بھائی کے گھر کے اڑ جانے کا افسوس بھی تھا۔ عائشہ جو کہ اب میری بھابھی نہیں رہی تھی، طلاق کے بعد ہمارے گھر سے نکل کر اپنی ایک سہیلی کے گھر چلی گئی۔ یہ دراصل میرا آئیڈیا تھا کہ وہ وہاں بیٹھ کر میرا انتظار کرے گی اور پھر رات کو موقع ملتے ہی ان کے پاس آ جاؤں گی۔ ان کی دوست کا گھر زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ رات ہمارے گھر میں صدمے والی رات تھی، نہ تو کھانا بنا، نہ کسی نے کھایا۔ ابا اماں بھائی تینوں شام سے کمرے میں بند تھے۔ میرے لیے موقع اچھا تھا، میں چپکے سے گھر سے نکل آئی، ان کی دوست کے یہاں جا کر انہیں ساتھ لیا اور عامر کے بتائے گئے ایڈریس پر پہنچ گئی۔ وہ ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر کھول اٹھا، گاڑی تیار کھڑی تھی۔ اسی رات ہی وہ ہمیں لے کر لاہور آ گیا۔ ہم تینوں ایک ہی فلیٹ میں رہ رہے تھے۔ عامر نے میرے اصرار پر مجھ سے نکاح کر لیا تھا، مگر عائشہ سے فی الحال نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ پہلے اس کی عدت پوری ہونی تھی۔ ہم تینوں ایک ساتھ خوش رہ رہے تھے کہ اچانک 2 ہفتوں بعد عائشہ کو پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس خبر کو سن کر وہ بالکل گمسم سی ہو گئی تھی۔ میں خود بھی احساس ندامت میں مبتلا تھی۔ یہ بچہ میرے بھائی کا خون تھا۔ اگر میں نے اپنی غرض کے لیے ان کا گھر برباد نہ کیا ہوتا تو اس خبر سے اماں ابا اور بھائی کو کتنی خوشی ہوتی۔ بڑی آس تھی اماں کو پوتے پوتیاں دیکھنے کی، لیکن میری خود غرضی نے سب کچھ تباہ کر دیا تھا۔ عامر کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے فوراً عائشہ سے کہا وہ اس بچے کو ختم کروائے، مگر عائشہ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے دل میں شاید اپنے بچے کے لیے محبت جاگ اٹھی تھی۔ اس بات کو لے کر ان دونوں میں روز جھگڑا ہونے لگا۔ میں خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی۔ عامر مجھے کہتا اسے سمجھاؤ، مگر میں چپ رہتی، کیونکہ میں خود بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس بچے کو ختم کروائے، شاید اس لیے کہ وہ میرے بھائی کی اولاد تھی۔ عامر کے اس ناجائز مطالبے نے عامر سے بدزن کر دیا تھا۔
اچانک ہی اس نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ وہ پچھتا رہی ہے عامر کے ساتھ آ کر اور عبدل بھائی کو چھوڑ کر۔ عائشہ کی وجہ سے عامر کا رویہ مجھ سے بھی خراب سے خراب تر ہوتا گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نے ہی عائشہ کو پٹی پڑھائی ہے کیونکہ میں بھی اپنے بھائی کی اولاد کو ختم کروانے کے حق میں نہیں ہوں۔ اور یہ سچ بھی تھا۔ ایک دن اسی مسئلے کی وجہ سے دونوں کے درمیان ایک بار پھر زبردست قسم کا جھگڑا ہوا۔ عائشہ نے غصے میں آ کر اس سے کہا وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر اس کے ساتھ آ کر بہت پچھتا رہی ہے۔ اب وہ یہاں ہرگز نہیں رہے گی، واپس اپنے شوہر کے پاس کراچی جائے گی اور معافی مانگے گی چونکہ وہ پریگننٹ ہے اس لیے طلاق نہیں ہوئی۔ عامر یہ سن کر اتنا غضبناک ہوا کہ اس نے عائشہ کو بے دردی سے پیٹنا شروع کر دیا۔ میں ایک سائڈ پر کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اتنی ہمت نہیں تھی کہ دہان پان سے عائشہ کو اس وحشی مرد سے چھڑوا سکوں۔ بہت مارا اس نے عائشہ کو، پھر گالیاں بکتا فلیٹ سے نکل گیا۔ میں نے زار و قطار روتی ہوئی عائشہ کو سنبھالا۔ وہ روتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی، شہرو مجھ پہ ایک احسان کر دو، مجھے کسی طرح یہاں سے نکال دو، میں واپس جانا چاہتی ہوں، میں تمہارے بھائی سے معافی مانگوں گی، انہیں بچے کا بتاؤں گی، ہمارا طلاق نہیں ہوئی، بچے کا سن کر وہ مجھے اپنا لیں گے، مجھے اب احساس ہوا ہے کہ میں ان سے محبت کرتی ہوں، پلیز شہرا، تمہارا بھائی تم سے کس قدر پیار کرتا تھا، اپنے بھائی کے بچے کا سوچ کر ہی مدد کر دو۔ تو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے التجا کر رہی تھی، مگر میں کیا کرتی، عامر ہمیں لاک کر کے جاتا تھا، لیکن میں نے عائشہ کو تسلی دی کہ کچھ نہ کچھ کرتی ہوں۔ یہ اس تیسری رات کی بات ہے، عامر نے مجھ سے چائے مانگی، وہ بیڈ پر لیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ میرے ذہن میں یہ آئیڈیا آج دوپہر کو ہی آیا تھا۔ کچن میں جا کر میں نے چائے بنائی اور ایک کیبنٹ میں چھپا گئی تھی۔ نیند کی 2 ٹیبلٹ چائے میں مکس کر دی۔ یہ ٹیبلٹ مجھے اس کی ہی الماری میں سے ملی تھی۔ چائے پیتی وہ گہری نیند سو گیا۔ اس کے والیٹ سے کچھ پیسے نکالے، دوسرے روم میں انتظار کرتی عائشہ کو ساتھ لیا اور فلیٹ سے باہر آ گئی۔ خوش قسمتی سے سامنے روڈ پر ہی ٹیکسی مل گئی تھی۔ میں نے عائشہ کو اس میں بٹھایا، پیسے اس کو تھمائے اور ٹیکسی والے سے کہا اسے ریلوے اسٹیشن چھوڑ دیں۔ جانے سے پہلے نم آنکھوں سے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا تھا، عائشہ اگر بھائی تمہیں معاف کر دیں تو ان سے اور ابا اماں سے میرے لیے معافی ضرور طلب کرنا، مگر خدا کے واسطے انہیں کبھی یہ پتہ مت چلنے دینا کہ ہم دونوں ایک ہی مرد کے ساتھ بھاگی تھی۔ عائشہ نے میرا تھام کر وعدہ کیا کہ وہ یہ بات کبھی نہیں بتائے گی۔ پھر کہا، شہوار مجھے تمہاری فکر ہے، نہ جانے وہ گھٹیا شخص تمہارا کیا حشر کرے گا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے فکر مند ہو رہی تھی، جبکہ سچویشن نہ اس کے لیے آسان تھی اور نہ میرے لیے۔ میری فکر نہ کرے بھابی، میرے حالات برے بھی ہوتے ہی تو میں خدا سے کبھی شکوہ نہیں کروں گی کیونکہ وہ شخص میری اپنی چوائس ہے، میں نے جواباً بھیگے لہجے میں کہا۔ عائشہ کو رخصت کر کے واپس فلیٹ آ گئی تھی۔ پھر نہ جانے اس کا کیا ہوا، مگر میرے ساتھ جو ہوا بہت برا ہوا۔ عائشہ کو بھگانے میں ہیلپ کرنے پر عامر نے مجھے بیلٹ سے بے تحاشا مارا۔ 3 دن تک بھوکا پیاسا کمرے میں قید رکھ کر فزیکلی ٹارچر کرتا رہا۔ اس حسین چہرے والے شخص کے ہاتھوں مار کھاتے ہوئے مجھے اکثر سدرا، رومانہ اور صوبیہ کی باتیں یاد آتی تھیں کہ کم صورت والے شخص کے ساتھ تو گزارا ہو سکتا ہے مگر کم سیرت والے کے ساتھ نہیں۔ جواب میں اپنی ان کہی تمام باتیں مجھے آئینہ دکھاتی، شکل اچھی ہو بس، باقی سب پر کمپرومائز کر لوں گی۔ 8 مہینے ہو چکے تھے عامر کے ہاتھوں مار کھاتے، اذیت برداشت کرتے ہوئے۔ انہی دنوں مجھے اپنی پریگننٹ ہونے کا پتہ چلا۔ میں خوش ہوئی تھی کہ شاید یہ خبر عامر پر کوئی مثبت اثر ڈالے، مگر اس خبر کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ پہلے وہ زیادہ ٹائم گھر میں رہ کر مجھے ٹارچر کرتا رہتا تھا، لیکن اب وہ 2 دن تک گھر نہ آتا، جب آتا تو نشے میں دھت ہوتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھے مارتا، اتنی گندی گندی گالیاں دیتا کہ میں روتے ہوئے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیتی۔ اس نے مجھے یہ بھی بتا دیا تھا کہ اسے مجھ سے، عائشہ یا بھابھی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اصل میں وہ یونی میں عبدل بھائی کا کلاس فیلو رہا تھا۔ لڑکیوں سے دوستیاں کر کے انہیں استعمال کرنا اور پھر چھوڑ دینا اس کی فطرت تھی۔ عبدل بھائی نے ایک لڑکی کو اس کے چنگل میں پھنسنے سے پہلے بچا لیا تھا اور پھر پوری یونی کے سامنے اسے ذلیل کیا تھا۔ اسی بات کا بدلہ لینے کے لیے پہلے اس نے مجھے اور پھر میرے ذریعے عائشہ بھابھی کو ٹریپ کیا۔ اس کے اس انکشاف نے مجھے بالکل توڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن جس بات کو سن کر مجھے سب سے زیادہ صدمہ پہنچا تھا وہ یہ کہ ہمیں لاہور لے کر آتے وقت اس نے عبدل بھائی کو خط لکھ کر اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے ان کی سابقہ بیوی اور بہن کو بھگا کر لے جا رہا ہے۔ پچھتاووں کے زہریلے ناک اب دن رات مجھے ڈسنے لگے تھے، لیکن کیا کرتی، اس شخص کے ساتھ رہنا اب میری مجبوری تھی، شدید مجبوری۔ ایک تو اب بچے کی زنجیر پاؤں میں تھی، دوسرا گھر والوں کے پاس واپس جاتی بھی تو کس منہ سے۔ میں اکثر سوچتی تھی عائشہ بھابھی کا نہ جانے کیا ہوگا، وہ بھائی کے پاس پہنچی ہوں گی، بھائی نے انہیں قبول کیا ہوگا یا نہیں،
مگر ان سب سوالوں کے کوئی جواب نہیں تھے میرے پاس۔ یوں نہیں دن گزرتے گئے، جب بچے کی ولادت کے وقت پتہ ہی نہیں کیسے اس کے دل میں خدا نے رحم ڈالا، وہ مجھے ہاسپٹل لے گیا۔ مگر بیٹی کی پیدائشی خبر سن کر اسے غصہ آیا۔ اب میرے لیے ڈبل مشکلات کا آغاز ہو چکا تھا۔ عامر کی وہی روٹین تھی، وہ مجھے فلیٹ میں لاک کر کے چلا جاتا، کئی کئی دن گھر نہ آتا، میں اکیلی بچے کے ساتھ روتی رہتی۔ گھر میں راشن ختم ہو چکا تھا، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ میں روتی التجا کرتی تھی، تھوڑا بہت راشن لے آتا، پھر جیسے کسی جانور کے آگے کھانا پھینکتے ہیں بالکل ویسے میرے آگے پھینکا اور میرے منہ پر تھپڑ مار کر کہتا، لو مر کھا ذلیل عورت۔ میں اپنی بچی کی خاطر صبر کر کے گھونٹ پی کر رہ جاتی۔ میری بیٹی فضا بہت صابر بچی تھی، گھنٹوں بھوکی رہتی، چپ چاپ اپنا انگوٹھا چوستی رہتی، مگر دودھ کے لیے بالکل نہ روتی۔ شاید ماں کی بے بسی کا احساس اسے میری کھوک میں ہی ہو گیا تھا۔ عشق کا بھوت تو پہلی مار کے بعد ہی میرے سر سے اتر چکا تھا۔ عامر کے حسین چہرے سے مجھے بے انتہا نفرت ہو چکی تھی۔ ان برے حالوں میں رہتے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا تھا۔ فضا 1 سال کی ہو چکی تھی، میں ایک بار پھر پریگننٹ تھی۔ 2 سال میں میرا رنگ روپ اور صحت فاقے سہ سہ کر بری طرح برباد ہو چکے تھے۔ دوسرے بچے کی پیدائش پر میرے مرتے مرتے بچی تھی۔ عامر اس دن گھر پر نہیں تھا۔ 1 سال کی فضا کو ساتھ لیے میں خود ہی ٹیکسی کر کے بمشکل سرکاری ہاسپٹل پہنچی تھی۔ 5 دن وہاں داخل رہی۔ دنیا میں برے لوگ تو ہوتے ہی ہیں، مگر نیک دل لوگوں کو بھی کمی نہیں ہوتی۔ خدا بھلا کرے، ایک نرس کا وہ میرا اور میری بیٹی کا خیال رکھتی تھی۔ اس کا کوارٹر ہاسپٹل ایریا کے اندر ہی تھا۔ اپنے گھر سے میرے لیے پریزی کھانا بنا کر لاتی تھی۔ اللہ نے مجھے چاند سا بیٹا عطا کیا تھا، اس کے لیے کپڑے خریدنے کی بھی میری استطاعت نہیں تھی۔ یہ بھلا بھی اس شیلا نامی نرس نے کیا تھا۔ منّے فضا دونوں کے لیے وہ شاپنگ کر کے لائی تھی۔ گول مٹول سا ننھا حسن جب میری گود میں آیا تو ان 2 سالوں میں پہلی دفعہ میں مسکرائی تھی۔ میری زندگی میں امید کی کرن بن کر آنے والا میرا بیٹا حسن، جس کا پورا نام ارتضیٰ حسن تھا، یہ نام بھی اسی نرس نے رکھا تھا۔ شیلا نامی وہ نرس بہت اچھی تھی، خیال رکھا تھا اس نے میرا۔ اسی کی سفارش پر میری اچھی دیکھ بھال کی گئی تھی، طاقت کی ڈرپس لگائی گئی۔ 5ویں دن میں چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی تھی۔ رینٹ پر کار لے کر وہ خود مجھے گھر چھوڑنے آئی تھی۔ جب عامر گھر آیا تو میری حالت کی پرواہ کیے بغیر اس نے مجھے بری طرح پیٹ دیا۔ بے حیا عورت اتنے دن کس کس پاس رہی تھی؟ اس نے مجھ پر ایسے ایسے گھٹیا الزامات لگائے کہ میرا دل کر رہا تھا کاش خدا مجھے قوت سماعت سے محروم کر دے، لیکن کسی کو دوش نہیں تھی، یہ سب میری اپنی کرنی کا پھل تھا۔ اپنے کو جیتے ہی مار آئی تھی تو اپنے حصے میں بھی خوشیاں کیسے آتی بھلا؟ پھلوں کے گمان میں کانٹوں سے الجھ بیٹھی تھی۔ تذلیل، بے حسی، بے التفاتی نے میری ساری شادابی نچوڑ لی تھی۔ رنگت میں زردیاں کھنک گئی تھیں، آنکھوں گرد گہرے حلقے پڑے زدہ ہونٹ۔ واش روم کے آئینے میں کبھی کبھار خود پر نظر پڑ جاتی تو خود اپنی حالت پر ترس کھانے کو دل کرتا، کیونکہ میں شہر نہیں بلکہ شہوار کا سایہ معلوم ہوتی تھی۔ سورج طلوع ہوتا یا غروب، میری زندگی ان چیزوں سے ماورا ہو چکی تھی۔ میرے لیے دن اور رات ایک جیسے تاریک تھے۔ میں پیاس سے نڈال ہو چکی تھی، رشتوں کی پیاس، محبتوں کی پیاس۔ مجھے لگا تھا شاید اس بار بیٹے کی آمد عامر کو سدھار دے گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ بیٹے کو پھر بھی کبھی کبھار تھوڑا بہت پیار کر لیتا تھا، مگر بیٹی کو اس حق سے مکمل محروم رکھا ہوا تھا۔ حسرت بھری نگاہوں سے جب وہ باپ کی طرف دیکھتی تو میرا دل کٹ کر رہ جاتا تھا۔ بے حسی، خود غرضی، سنگ دلی اس کی انگ انگ میں شامل ہو چکی تھی۔ نہایت ہی سفاک انسان تھا، کئی بار اسے بھی تھپڑ مار چکا تھا۔ 19 نومبر کی زندگی روتے دھوتے اس ڈگر پر گھستی ہوئی چل رہی تھی کہ ایک دن ایسی خبر ملی، میں ہل کر رہ گئی۔ کسی جوا خانے میں جوا کھیلتے ہوئے اس کے ساتھیوں نے اسے زہریلی شراب پلا دی، جس سے فوری طور پر اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی اس کی موت کا افسوس کروں یا اسے جان چھوڑنے پر خوشی مناؤں۔ بہرحال جیسا بھی تھا، میرے بچوں کا باپ تھا۔ بچے یتیم ہو گئے تھے اور میں بیوہ۔ اس کی مرنے کے 1 ہفتے بعد میں 2 سال کے لیے فضا اور 1 سال کے حسن کو لیے کراچی آ گئی۔ جوا خانے کے مالک نے مجھے ہر جانے کے طور پر 30,000 دیے تھے، کیونکہ شراب اور وہ جگہ اسی کی مہیا کردہ تھی۔ اگر میں مجبور نہ ہوتی تو کبھی وہ حرام کی رقم نہ لیتی۔ کراچی آنے کے بعد بچوں کے لیے میں اپنے گھر گئی تو وہاں اماں ابا بھائی کو بھی نہ ملا۔
ہمارے گھر میں کوئی اور لوگ رہتے تھے۔ پوچھنے پر بتایا یہ گھر انہوں نے آج سے 3.5 سال پہلے خریدا تھا، یعنی اماں ابا اور بھائی میرے گھر سے جانے کے فوراً بعد ہی گھر بیچ کر کہیں چلے گئے تھے۔ محلے والوں سے پوچھنے کا فائدہ نہیں تھا، وہ کون سا انہیں ایڈریس بتا کر گئے ہوں گے۔ یقیناً محلے میں ہونے والی بدنامی کی وجہ سے ہی انہیں گھر چھوڑنا پڑا ہوگا۔ خیر، قصور سارا میرا اپنا تھا، بدنامی میں ہی تو دے کر گئی تھی انہیں۔ اب سوائے رونے تڑپنے کے کیا کر سکتی تھی؟ ولیر میں سر چھپانے کو کرائے کا چھوٹا سا گھر مل گیا تھا۔ کوششوں کے باوجود ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب بھی مل گئی تھی۔ تنخواہ اگرچہ بہت کم تھی مگر گزارا ہونے لگا۔ فضا 4 سال کی اور ارتضیٰ 3 سال کا ہو گیا تھا۔ اس تمام عرصے میں ابا، اماں اور بھائی کو بھی بہت تلاش کرتی رہی۔ میرے دل پر بہت بوجھ تھا، پچھتاوے کی آگ میں جل رہی تھی۔ بیمار رہنے لگی تھی مگر علاج نہیں کرواتی تھی کہ دوائیوں پر پیسے خرچ ہوں گے تو پھر بچوں کو کیا کھلاؤں گی؟ پھر اچانک مجھے خون کی الٹی آنا شروع ہو گئی۔ مجبور ہو کر ایک سرکاری ہاسپٹل کا رخ کیا۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ ڈاکٹر نے مجھے داخل ہونے کا مشورہ دیا مگر بچوں کو کون سنبھالتا، نوکری ہاتھ سے نکل جاتی۔ دوائیاں لے کر گھر آ گئی مگر دوائیوں سے بھی کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ پھر ایک رات میری حالت انتہائی بگڑ گئی۔ بچوں کو رونے کی آواز سن کر پڑوسی آئی، میرا خراب حالت دیکھ کر ہاسپٹل لے گئے۔ مجھے داخل کر لیا گیا کیونکہ میری حالت تشویشناک تھی۔ پھر جلدی میں جان گئی مجھے بلڈ کینسر تھا جو کہ لاسٹ سٹیج پر تھا۔ نہ جانے کب یہ بیماری دیمک کی طرح مجھے کھاتی رہی اور میں جان ہی نہیں پائی، یہ انجان بنی رہی۔ اس انکشاف نے موت سے پہلے ہی موت کا جھٹکا دے دیا تھا۔ مجھے موت کا خوف تھا تو صرف یہ سوچ کر کہ میں ابا، اماں اور بھائی کو ڈھونڈنے، ان سے معافی مانگنے میں نہیں مر جاؤں گی، اور دوسرا میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، یہی سوچ کر میں موت سے پہلے ہی مر رہی تھی۔ یہ وسوسے اندر ہی اندر روح کو بھی گھائل کیے جا رہے تھے۔ پڑوسی اچھے تھے، میرے بچوں کو سنبھال رہے تھے اور میرا علاج بھی کروا رہے تھے۔ میری کنڈیشن دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ مجھے اپنے بچوں کے بے آسرا جانے اور گھر والوں سے نہ مل پانے کا دکھ کھائے جا رہا تھا۔ پھر ایک دن میں نے وارڈ میں عائشہ بھابی کو دیکھا۔ وہ بھی مجھے فوراً پہچان گئی، لپک کر میرے پاس آئیں۔ میری حالت دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر بہت روئیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ بھائی سے نہیں مل پائی تھیں۔ اماں ابا کا تو انہیں پتہ نہیں چل سکا لیکن عبدل بھائی کے بارے میں اتنا پتہ چلا کہ وہ ترکی چلے گئے تھے اور وہاں انہوں نے شادی بھی کر لی تھی۔ ان کی شادی کا سن کر وہ بالکل نا امید ہو گئی تھی، اس لیے اس کے بعد انہوں نے بھائی سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ انہیں یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں وہ انہیں تو کیا بچے کو بھی اپنانے سے انکار کرنا دے۔ عائشہ بھابی کی شکل میں مجھے ایک آسر مل گیا تھا۔ سرکاری ہاسپٹل سے وہ مجھے پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے گئی تھی۔ میرے بچنے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ زندگی کے آخری دنوں میں ابا، اماں اور بھائی سے ملنے اور معافی مانگ سکنے کا دکھ تو بہت تھا لیکن اب بچوں کی طرف سے اطمینان تھا، ان کو سنبھالنے کے لیے عائشہ بھابی موجود تھی۔ میری نسبت ان کی قسمت ذرا اچھی ثابت ہوئی تھی۔ لاہور سے کراچی آنے کے بعد ایک دور پر ایک رشتہ داروں نے انہیں سہارا دیا تھا۔ ان کے پاس اب اپنا گھر بھی تھا اور وہ اپنا کپڑوں کا کامیاب بزنس بھی چلا رہے تھے۔ مالی لحاظ سے وہ بہتر تھی۔ ان کا اکلوتا بیٹا یعنی میرا بھتیجا عبدل بھائی کا بیٹا فارغ 5 سال کا ہو چکا تھا۔ اس ننھے وجود میں میں عبدل بھائی کو تلاش کرتی، اسے بے تحاشا چومتی ہوں۔ عائشہ بھابی مسلسل میری ہمت باندھ رہی تھی مگر میں جانتی ہوں میرا کینسر لاسٹ سٹیج پر ہے، میں زیادہ دن جی نہیں سکتی۔ 15 اپریل 1994۔ آج میں آخری بار ڈائری لکھ رہی ہوں کیونکہ آج صبح سے میری حالت انتہائی خراب ہے۔ مجھے نہیں لگتا میں مزید لکھ سکوں گی، یہ چند آخری سطور ہی ہیں۔ اس کے بعد میں یہ ڈائری عائشہ بھابی کے حوالے کر دوں گی اور انہیں وصیت کر جاؤں گی کہ میرے بچے جب بڑے ہو جائیں تو یہ ڈائری وہ انہیں دے دیں۔ بچوں کی وارث میں دینے کے لیے اس ڈائری کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ ہاتھوں میں طاقت ختم ہوتی جا رہی ہے، اب مزید کچھ اور لکھنا میرے لیے انتہائی مشکل ہے۔ مجھے لگ رہا ہے شاید یہ دن میری زندگی کا آخری دن ہے۔ اب بچوں کی طرف سے تو بے فکر ہوں مگر اس آخری وقت میں اپنے پیاروں کو نہ دیکھ سکنے کا دکھ قبر تک ساتھ جائے گا۔ مگر نہ جانے کیوں دل افسون انتظار سے بندھا چلا جا رہا ہے، ایک لا حاصل انتظار میں آنکھیں بند ہوتی جا رہی ہیں۔ آگے ڈائری کے صفحات خالی تھے، وہ خالی نگاہوں سے ان صفحات کو تکتی چلی گئی۔ آنکھیں بالکل خالی تھیں، خشک تھیں، یا شاید سارا پانی ہی اندر کہیں قطرہ قطرہ گر رہا تھا۔ کچھ دیر کی یہ کیفیت
تاری رہی، پھر اس کے رکے ہوئے آنسو ڈائری کے نخالی صفحات پر گرنے لگے۔ شہوار پھپھو کی اس المناک داستان پڑھ کر اس کا دل سخت آزادار تھا۔ اس کے لیے اپنے دل میں درد کی لہر اٹھتے ہوئے محسوس کر رہی تھی، لیکن ایک انکشاف اسے خوشگوار حیرت میں بھی مبتلا کر دیا تھا۔ فارس اس کا اپنا بھائی تھا، اس کے بابا کا سگا بیٹا۔ وہ اس بھری دنیا میں تنہا نہیں تھی، فضا اور فارس کی شکل میں خونی رشتے تھے اس کے پاس۔ وہ ڈائری ہاتھ میں لیے بھاگتے ہوئے کمرے سے نکلی، اس بات پر دھیان دیے بنا کہ اس وقت رات کے 2:30 بج رہے ہیں۔ اس نے دروازے پر ہاتھ رکھا، وہ لاکڈ نہیں تھا، کھلتا ہی چلا گیا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ فضا بابی بیڈ پر کمبل اوڑھے محو خوف تھی، فارس بھائی کہیں نہیں تھے۔ اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو اسٹڈی روم کی لائٹ جلتی نظر آئی۔ اس نے آگے بڑھ کر اسٹڈی روم کے دروازے کو دھکیلا، سامنے ہی چیئر پر بیٹھے ٹیبل لیمپ کی روشنی میں کاغذات پھیلائے کچھ لکھنے میں مصروف تھے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر انہوں نے سر اٹھایا، اسے دیکھ کر حیران ہوئے، بنا مطلب سا مسکرائے جیسے اس کے اس وقت وہاں آنے کی توقع نہیں تھی۔ پڑھ لی ڈائری؟ اس کے ہاتھ میں ڈائری دیکھ کے استفسار کیا۔ بھائی؟ اس کا لہجہ بے قرار تھا۔ فارس بھیگ رہے تھے، ڈائری اس سے وہی ٹیبل پر رکھ دی۔ فارس اٹھ کر کھڑا ہوا، پھر آگے بڑھ کر اسے بازو کے حلقے میں لے لیا۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فارس کی آنکھوں میں باپ کو کھو دینے کا جہاں دکھ تھا، وہاں بیٹھ کے مل جانے کی خوشی تھی، جبکہ فاطمہ کی آنکھوں میں حیرانی تھی، بے یقینی تھی، خوشی تھی۔ جس شخص کو وہ اتنا عرصہ بھائی کہتی رہی، وہ حقیقت میں بھی اس کا بھائی ہی نکلا۔ کس قدر پرمسرت انکشاف تھا اس کے لیے۔ آگے کیا ہوا تھا بھائی؟ ڈائری میں پھپھو نے اپنی بیماری تک کا حال لکھا ہے۔ وہ اسے ساتھ لے صوفے پر آ بیٹھا تو فاطمہ نے بے قراری سے سوال کیا۔ فارس نے گہری سانس لی، پھر مدھم لہجے میں کہنا شروع کیا۔ پھپھو کا اسی دن انتقال ہو گیا تھا۔ امی ہم تینوں کو ساتھ لیے حیدرآباد چلی آ گئی تھی، وہاں ہمارا گھر تھا۔ پھر وقت گزرتا گیا، میں نے MBA کر لیا۔ فضا گریجویشن کے بعد پڑھائی چھوڑ چکی تھی، جبکہ ارتضیٰ FSC کر رہا تھا۔ ایک دن امی کو اچانک موسمی بخار ہوا، جو کہ ٹائیفائڈ میں بدل گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے امی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ بڑا کڑا وقت تھا، ایک طرف امی کے جانے کا صدمہ تو دوسری طرف ان دونوں کی ذمہ داری بھی مجھ پر تھی۔ انہی دنوں مجھے یہاں ایک کمپنی میں بہت اچھی پوسٹ پر جاب مل گئی تھی۔ فضا اور ارتضیٰ کو وہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، کمپنی کی طرف سے گھر بھی ملا تھا، اس لیے ان کو ساتھ لے کر کراچی چلا آیا۔ امی مجھے ان دونوں کا خیال رکھنے کی سخت تاکید کر گئی تھی۔ ارتضیٰ نے گریجویشن کر لیا تو مزید تعلیم کے لیے میں نے اسے لندن بھیج دیا۔ مالی لحاظ سے میں مستقل ہو چکا تھا، جاب کے بجائے اپنا بزنس کرتا رہا، اپنا گھر گاڑی سب کچھ۔ ارتضیٰ کے جانے کے بعد چونکہ ہم دونوں ایک گھر میں بنا کسی شرعی رشتے کے نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے امی کی وصیت کے مطابق میں نے فضا سے شادی کر لی۔ بابا کا ایڈریس مجھے آج سے 4 سال پہلے پتہ چلا۔ میں نے پہلی بار ان کو ان کے آفس کے باہر دیکھا تھا۔ اس کے بعد میں اکثر ان کے آفس کے باہر ان کے انتظار میں گھنٹوں کھڑا رہتا تھا اور چھپ کر انہیں دیکھا کرتا تھا۔ میرا بہت دل کرتا تھا میں ان کے پاس جاؤں، انہیں بتاؤں میں ان کا بیٹا ہوں، مگر یہ سوچ کر ڈر جاتا تھا کہ کہیں وہ مجھے اپنا بیٹا ماننے سے انکار ہی نہ کر دیں۔ پھر کیسے برداشت کر پاؤں گا میں یہ بات؟ امی کو بہت ساری زندگی اسی بات کا خوف رہا تھا۔ میری بے چینی دیکھتے ہوئے فضا نے مجھے مشورہ دیا، پیسے کی کمی تو نہیں ہے کیا؟ کیوں نہ عبدالرحمن ماموں کے پڑوسی میں گھر لے لیں، اصل رشتے سے نہ صحیح، مگر پڑوسی ہونے کے ناطے تو ان سے تعلقات بنائے جا سکتے ہیں۔ اسی تجویز کو سن کر میں ایکسائٹڈ ہو گیا تھا۔ پھر قسمت اچھی نکلی، یہ گھر جہاں اس وقت ہم موجود ہیں سیل ہو رہا تھا۔ میں نے فوراً لے لیا، بابا کے پڑوس میں شفٹ ہو گئی۔ یہ سوچ کر میرا دل بہت دکھتا تھا کہ میرا سگا باپ میرے سامنے ہوتا تھا، مگر وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، مگر میرے لیے یہ بھی غنیمت تھا، باپ بیٹے کے رشتے سے نہ صحیح، پڑوسی کے رشتے تو میں ان سے مل پاتا تھا۔ مجھے اور فضا کو تم بہت پیاری تھی، میرے لیے احساس بہت ہی پرمسرت تھا کہ میری ایک بہن ہے۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائے، اس لیے تو ہم نے تمہیں ارتضیٰ کی زندگی میں لانے کا فیصلہ کیا، تاکہ تم ہمیشہ ہمارے ساتھ رہو۔ فاطمہ جو ان کے انکشاف سے حیران بیٹھی تھی، شفقت کن نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ بھائی، اگر بابت سے آپ کو ڈر لگتا تھا تو کم از کم مجھے ہی بتا دیتے، بلکہ آپ نے بابت سے بھی یہ بات چھپا کر اچھا نہیں کیا۔ اگر آپ انہیں بتا دیتے کہ آپ ان کے بیٹے ہیں تو مجھے یقین ہے وہ بہت خوش ہوتے۔ آپ نے ناحق انہیں اسی خوشی سے محروم رکھا، وہ خفگی سے کہہ رہی تھی۔ بابا یہ بات جانتے تھے؟ فارس نے ایک اور انکشاف کیا۔ کیا؟ فاطمہ نے سخت حیرانگی سے انہیں دیکھا۔
ماری حیرت اور استجاب کے اس کا منہ کھل گیا، پھر یکدم غصے اور دکھ کی وجہ سے اس کے آنسو نکلنے لگے۔ سب واقف تھے، صرف اس سے چھپائی گئی یہ بات۔ فارس نے بہن کی طرف دیکھا، وہ اس کی فیلنگ سمجھ رہا تھا۔ ہولے سے اپنا مضبوط ہاتھ اس کے سر پر دھر دیا۔ حیا، ایکچولی تمہاری اور ارتضیٰ کی شادی سے 2 دن پہلے ہی وہ اس راز سے واقف ہوئے تھے، وہ بھی اس طرح کہ ایک رات میں ان کے پاس شادی کے انتظامات کے حوالے سے کچھ ڈسکس کرنے آیا تھا۔ جیب سے کچھ نکالتے ہوئے میرا والیٹ وہیں رہ گیا، اس میں امی کی تصویر تھی۔ صبح سویرے میرے پاس آئے تھے، پھر میں نے یہ ڈائری ان کو دکھائی تھی۔ تمہارا یقین بالکل درست ہے حیا، بابا نے مجھے اس دن سینے سے لگا کر بہت چوما تھا، بہت خوش ہوئے تھے وہ یہ جان کر کہ میں ان کا بیٹا ہوں۔ پھپھو کی داستان پڑھ کر وہ بہت روئے تھے۔ ہم تمہیں بھی اس روز سب بتانے ہی والے تھے کہ ارتضیٰ نے منع کر دیا تھا، وہ خود تمہیں شادی والے دن یہ سرپرائز دینا چاہتا تھا، مگر قسمت نے مہلت نہ دی اور وہ… ارتضیٰ کا نام لیتے ہوئے فارس کی آواز بھر آ گئی تھی اور وہ خاموش ہو گیا۔ ارتضیٰ کے ذکر پر اس نے سر جھکا لیا۔ اب کی بار اس کی آنکھوں سے نکلنے والے شفاف مورتی ارتضیٰ حسن کے نام کی تھی، جس کی بہت ہی مختصر سی رفاقت اس کے حصے میں آئی تھی، پھر چاہ کر بھی وہ اسے کبھی بھلا نہیں پائی۔ کچھ پل کی خاموشی کے بعد وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، پھر اس کے بعد بابا نے فضا کے رویے کو دیکھتے ہوئے مجھے منع کر دیا تھا تمہیں اس راز سے آگاہ کرنے کے لیے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس راز سے آگاہی کے بعد تمہیں ہمارے رویے سے زیادہ تکلیف پہنچے، کیونکہ خون کے رشتوں کی بے اعتنائی نفرت انسان کو زیادہ دکھ دیتی ہے بنسبت منہ بولے رشتوں کے۔ میں تمہیں اور بابا کو چھوڑ کر لندن جانا نہیں چاہتا تھا، مگر بابا نے اس بات کے لیے مجھ سے خود مجبور کیا تھا، اور ساتھ ہی انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا میں ان سے اور تم سے بھی کانٹیکٹ نہیں رکھوں گا جب تک فضا کے دل میں تمہارے لیے جو وقتی غصہ اور نفرت پیدا ہوئی تھی وہ ختم نہیں ہو جاتی۔ پھر لندن میں میرا ایک بہت ہی خوفناک ایکسیڈنٹ ہوا۔ معجزاتی طور پر میں بچ گیا تھا، مگر چوٹیں بہت شدید تھیں، خاص طور پر سر میں لگنے والی چوٹ کی وجہ سے 6 مہینے میں ہوش و حواس سے بیگانہ رہا۔ ارتضیٰ کے ایک دوست اور اس کی فیملی نے ہمارا بہت ساتھ دیا تھا۔ ٹریٹمنٹ چلتا رہا۔ جب میں مینٹلی طور پر بالکل ٹھیک ہوا تب 8 مہینے گزر چکے تھے۔ شہوار کے بیدار ہوتے ہی مجھے تمہارا اور بابا کا خیال آیا۔ میں نے فوراً کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، مگر نہ بابا سے رابطہ ہو پایا نہ تم سے۔ اسی پریشانی کے عالم میں نے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا۔ فضا سے کوئی بہانہ کرنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ ایک دن وہ تمہیں اور بابا کو یاد کر کے میرے سامنے رو پڑی اور کہا کہ وہ پاکستان جانا چاہتی ہے۔ میں بہت خوش ہوا کہ شکر ہے اس کے دل میں تمہارے لیے غصہ ختم ہو گیا ہے۔ میں نے فوراً ٹکٹس لیے، اگلے روز ہی ہم یہاں پر تھے، مگر قسمت ہمیں آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ نہ بابا ملے نہ تم ملی، گھر پر بھی کسی اور کا قبضہ تھا۔ میں بتا نہیں سکتا کس قدر اذیت میں مبتلا رہا۔ فضا اپنے آپ کو دوش دیتی تھی۔ 3 ماہ تک میں تمہیں اور بابا کو ڈھونڈتا رہا، خدا گواہ ہے ان 3 مہینوں میں ایک لمحہ بھی سکون سے نہ سو سکا۔ میری نیند، میرا چین، سکون سب لٹ چکا تھا۔ پھر ایک دن خدا کو شاید مجھ پر ترس آ گیا تھا، اس نے میری بہن کو مجھ سے ملا دیا۔ فارس نے جھک کر اس کے سر پر نرمی سے بوسہ دیا۔ ایک اور اہم بات تمہیں شاید معلوم نہیں حیا، تمہارا بھائی یعنی بابا کا سگا بیٹا صرف میں ہی ہوں۔ مون سائرہ آنٹی کی بہن کا بیٹا تھا، جسے اس کے ماں باپ کی ڈیتھ کے بعد وہ اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ ایک اور انکشاف۔ کیا؟ وہ مجھ کہاں رہ گئی؟ مگر مجھے تو کبھی کسی نے نہیں بتایا، اور پھر آپ کو کیسے پتا؟ وہ سخت حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ یہ بات مجھے بابا نے بتائی تھی۔ مون کو وہ تب لائے تھے جب تم 1 سال بورڈنگ اسکول میں رہی تھی۔ اوہ! اس کے منہ سے بے اختیار گہری سانس خارج ہوئی۔ مون کو اس کے بابا کا بیٹا سمجھ کر ہمیشہ اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کیا تھا، مگر اسے اس بات سے ابھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ اس کے بابا کی اولاد تھا یا نہیں۔ مون کی محبت اس کے دل میں ہمیشہ ویسی کی ویسی ہی رہنے والی تھی۔ اب بھی اس معصوم کا خیال اس کے دل میں درد بن کر اچانک سے تڑپانے لگا تھا۔ بھائی کے مضبوط شانے پر سر ٹکائے وہ دھواں دار رونے لگی۔ فارس اسے ہولے ہولے تھپکتا رہا، چپ چاپ تسلی دیتا رہا۔ شاید اسی لمحے لفظوں کی ضرورت نہیں تھی، یا جو کچھ ہوا تھا اب لفظوں سے اس کی تسلی نہیں کرائی جا سکتی تھی، یا پھر الفاظ ہی ناکافی تھے۔ اب چپ چاپ صبر کرنا تھا، صرف صبر، اور یہ صبر ہی اللہ ہی دے سکتا تھا۔ فارس اپنا چہرہ بھی بھیگا ہوا تھا۔ کافی دیر بعد جب وہ کھل کر رو چکی تھی، دل کا غبار آنسوؤں کے ذریعے نکل گیا، تو وہ خاموشی سے الگ ہو کر بیٹھ گئی۔
جتنا رونا تھا تم نے رو لیا، بس آج کے بعد میں تمہیں روتا ہوا نہ دیکھوں، سمجھ آئی؟ وہ محبت بھرے لہجے میں ڈمکتے ہوئے بولا۔ فاطمہ نے فوراً آنسو صاف کیے، لمبے عرصے بعد دل سے مسکرائی تھی۔ میں کیوں روں گی اب بھلا؟ پہلے تو اس لیے روتی تھی کیونکہ موت کے بعد مجھے لگتا تھا میرے پاس کوئی رشتہ نہیں بچا، میں بالکل اکیلی رہ گئی۔ مگر میں غلط تھی، اللہ نے ایک بھائی اگر لے لیا تو دوسرا بھی دے دیا، یہ ذات پاک کا بہت بڑا احسان ہے مجھ پر۔ اب وہ تمانیت سے مسکرا رہی تھی۔ فارس بھی مسکرایا، پھر نرمی سے بولا، حیا کل سے تم اپنی نارمل روٹین لائف سٹارٹ کرو گی، کیوں نہیں جاؤ گی؟ میں خود تمہیں چھوڑنے جاؤں گا، واپسی پر ہم تینوں آؤٹنگ پر جائیں گے۔ تمہارے منہ سے انکار میں بالکل نہیں سنوں گا، بہت ہو گیا تمہارا رونا دھونا اور شوق منانا، کل سے تم وہی پہلے والی ہنستی مسکراتی حیا بن کر اپنی نارمل لائف سٹارٹ کرو گی، اوکے؟ اس نے حتمی انداز میں کہا۔ مگر بھائی وہ جھجک سی گئی۔ وہ کیا؟ فارس نے چونک کر دیکھا، وہ سر جھکا گئی، پھر فوراً سمجھ گیا۔ یکدم اس نے اپنے لب بھیجے اور اسپاٹ لہجے میں بولا، اس حوالے سے فکر مت ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس گھٹیا شخص سے میں خود نپٹ لوں گا۔ بہت جلد ڈیورس لے گی تمہاری۔ فارس کی آواز میں اب سختی تھی، چہرے پر تناؤ تھا۔ لائف ڈائیورس سن کر نہ جانے کیوں وہ گمسم سی ہو گئی تھی، چند لمحے خاموش چھائی رہی۔ فارس نے گمسم سی بیٹھی فاطمہ کی طرف بغور دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں چمکتی نمی سے تڑپا گئی۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر سے بازوؤں کے حلقے میں لیا، وہ جو خود پر ضبط کر رہی تھی۔ بھائی کی مہربان شفیق آغوش میں سب کھو بیٹھی۔ ایک بار پھر آنسو موتیوں کی مانند اس کی حسین آنکھوں سے گر رہے تھے۔ پتہ ہے بھائی، بہت عرصہ ہو گیا میں نماز پڑھنی چھوڑ چکی تھی، کیونکہ میں اللہ سے ناراض تھی کہ اس نے مجھ سے میرے سارے رشتے لے لیے۔ کتنی بڑی غلطی ہوئی مجھ سے، اللہ تعالیٰ تو ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، پھر وہ بھلا کیسے مجھ سے میرے سارے رشتے لے لیتا؟ دے دیا نا آپ کی شکل میں بھائی، فضا کی شکل میں بھابھی اور کزن۔ وہ رو بھی رہی تھی اور ہنس بھی رہی تھی۔ بس اب میں اللہ سے کبھی شکوہ نہیں کروں گی اور آج سے نماز 5 وقت پڑھوں گی، وہ آنسو صاف کرتے ہوئے شرمندہ سے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ فارس نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتے ہوئے شرارتی لہجے میں کہا، میری بیوقوف سی آپا، آج سے نہیں بالکل ابھی سے سٹارٹ کرو، کیونکہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ آپا؟ فاطمہ نے صدمے سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، بہن کو آپا ہی تو کہتے ہیں۔ وہ کندھے جھکا کر صوفے سے اٹھتے ہوئے بولا، وہ بڑی بہن کو کہتے ہیں اور میں آپ سے چھوٹی ہوں۔ وہ منہ پھلا کر کہتی اسٹڈی روم سے نکل گئی۔ بڑی ہوئی شیو پرشکل لباس، بے ترتیب بکھرے بال اور نشے کی زیادتی سے سجے ہوئے پپوٹے، بوجھل انگاروں کی طرح دہکتی ہوئی آنکھیں، ایک عجیب سی وحشت اور بے چارگی اور وحشت اس کے خولے سے جھلک رہی تھی۔ ٹیبل پر سیاہ مشروب کی بوتل رکھی ہوئی تھی، ساتھ میں پڑی ایش ٹرے میں سگریٹ کے ٹکڑوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ اس وقت نشے میں دھت لگ رہا تھا۔ سکندر علی خان افسردگی، دل فریدگی اور صدمے سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ پچھلے 2 ہفتوں سے وہ فیکٹری کے لیے مشینری خریدنے کی جاپان گئے ہوئے تھے۔ آج صبح گھر واپس آئے تو بیوی کو پریشان دیکھا۔ پوچھنے پر بتایا کہ آہل کل رات سے گھر نہیں آیا تھا اور نہ ہی فون اٹھا رہا تھا۔ سکندر علی خان نے اس کے مینیجر کو فون کیا تو پتہ چلا وہ اپنے کلفٹن والے فلیٹ پر ہے۔ وہ فوراً ہی وہاں چلے آئے تھے۔ اب اس کی یہ حالت دیکھ کر ان کے دل پر چرک لگ رہے تھے۔ ہنستا مسکراتا زندہ دل ہینڈسم ڈیشنگ سائن کا ہیرو بیٹا اس وقت کوئی دیوانہ پاگل ہوش و حواس سے بیگانہ کوئی نشہ ہی لگ رہا تھا۔ آہل؟ سکندر علی خان کی دھیمی سی آواز پر اس نے فوراً آنکھیں کھولی۔ ڈیر؟ باپ کو سامنے کھڑا دیکھ کر اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر لڑکھڑا گیا۔ سکندر علی خان نے فوراً آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ کیا حالت بنا رکھی ہے بیٹا؟ اس نے سہارا دے کر بیڈ پر بٹھایا اور خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اپنا بازو اس کے کندھے کے گرد پھیلایا ہوا تھا۔ کیا ہوا بیٹا، کسی سے جھگڑا ہو گیا ہے کیا؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ نو ڈیڈ، کسی کی ہمت ہے کہ مجھ پہ جھگڑا کرے، میں پھر چھوڑتا کہاں کسی۔ وہ رک رک کر بول رہا تھا۔ نشے کی زیادتی کی وجہ سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ سکندر علی خان نے فوراً تکیہ سیدھا کر کے اسے لٹا دیا اور پریشانی کے عالم میں سے دیکھنے لگے۔ اس کا ڈرنک کرنا، سگریٹ نوشی، لڑکیوں سے دوستی تعلقات کی نوعیت، اس سب سے بہت اچھی طرح آگاہ تھے وہ۔ ڈرنک تو سکندر علی خان خود بھی کئی بار اس کے ساتھ بیٹھ کر چکے تھے، اگرچہ عادی تو نہیں، بس یوں نہیں شوق کیا کر لیتے تھے۔ جس فیلڈ اور سوسائٹی میں وہ موو کرتے تھے وہاں ایسی سرگرمیاں اسٹیٹس کا حصہ تھی۔ یہ تو وہی ہو ہی سکتا تھا،
کوئی فلم سٹار ہونا، پارٹیز میں جاتا ہوا، ڈرنک کرنا ہونا یا عورتوں سے تعلقات رکھتا ہوں۔ ماہر بھی ان تینوں چیزوں کا دلدار تھا، مگر سکندر خان نے پہلے کبھی اسے اس قدر نشے ہوش و حواس سے بیگانہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ پی کر بھی اپنے حواس کنٹرول میں رکھتا تھا۔ ویسے بھی وہ ڈرنک عموماً بے تحاشا خوشی یا ٹینشن میں ہی کرتا تھا۔ نارمل حالات میں وہ اس چیز کو زیادہ منہ نہیں لگاتا تھا۔ سکندر علی خان بے حد تشویش سے اسے دیکھ رہے تھے۔ حیا، حیا! اچانک ہی وہ مدہوشی کے عالم میں بڑبڑایا اور وہ پہلے کی طرح سدھ ہو گیا۔ سکندر علی خان چونک گئے تھے۔ اس کے منہ سے کسی لڑکی کا نام سنتا کوئی تعجب آمیز بات نہیں تھی۔ وہ پہلے بھی بہت بار ان کے سامنے بے تکلفی سے اپنی گرل فرینڈز کا نام لے لیتا تھا، لیکن اس نام کو لیتے وقت اس کے لہجے میں کوئی ایسی خاص بات ضرور تھی جس سے انہیں یہ لگا کہ ہو نہ ہو اس کی حالت کا تعلق کسی نام سے ہے۔ وہ کافی دیر سوچتے رہے، پھر کمرے سے باہر آ کر اس کے مینیجر فرقان کو کال ملائی۔ فرقان، آہل کے تمام سرگرمیوں کے بارے میں تمہیں معلوم ہوتا ہے، لہٰذا یہ بتاؤ یہ حیا کون ہے؟ فرقان کی کال اٹینڈ کرتے ہی انہوں نے سوال داغا۔ فرقان چند لمحے تو بالکل چپ کا چپ رہ گیا۔ تمہاری خاموش بتا رہی ہے تم اچھی طرح واقف ہو۔ دیکھو، مجھ سے کچھ مت چھپانا، میں جانتا ہوں میرا جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ آہل کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ سر، وہ ان کی وائف ہے۔ وائف؟ سکندر علی خان پوچھگار رہ گئے۔ جی سر، وائف۔ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے مس فاطمہ سے نکاح کیا تھا، لیکن انہیں ناپسند کرتی تھی یا غصہ تھا یہ تو نہیں معلوم، لیکن 8 دن پہلے وہ چپکے سے ان کا فلیٹ چھوڑ کر چلی گئی۔ سر کے کہنے پر میں نے تب سے ڈھونڈ رہا ہوں، مگر تاحال کچھ پتہ نہیں چل سکا ان کا۔ ماہر سر اس لیے اتنے ٹینس ہیں۔ فرقان کی باتوں نے سکندر علی خان کو چکرا کر رکھ دیا تھا۔ پہلے تو اس نکاح والی بات حیران کن تھی، اور دوسری ناقابل یقین بات کہ آہل کوئی لڑکی چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ کریت کریت کر فرقان سے مختلف سوال کرتے رہے، مگر زیادہ تر سوالوں کے بارے میں اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ فائزہ سکندر کی کال آئی تو انہوں نے آہل کی حالت کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا۔ وہ شدید پریشانی کے عالم میں ڈرائیور کے ساتھ تھوڑی ہی دیر میں وہاں پہنچ گئی۔ بیٹے کی حالت دیکھ کر وہ رونے لگی۔ سکندر علی خان انہیں دلاسا دے رہے تھے، ساتھ ہی انہوں نے آہل کی اس حالت کی وجہ بھی بتا دی، مگر یہ جان کر حیران رہ گئی وہ پہلے سے ہی جانتی تھی۔ ماہر کچھ دیر پہلے انہیں سب کچھ بتا چکا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی تعجب و تکلیف سے اپنے جوان بیٹے کی طرف دیکھ رہے تھے جو بحری بہار میں خزاں اور ریسی درخت کی مانند لگ رہا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی۔ آپ خود ڈھونڈیں اس کی فاطمہ کو۔ اپنی بیٹی کی زندگی میں اسے واپس لینے کے مجھے اس کے سامنے ہاتھ بھی جوڑنے پڑے تو میں یہ کروں گی۔ سوئے ہوئے بیٹے کے بالوں میں محبت سے انگلیاں پھیرتے انہوں نے سامنے بیٹھے پریشان سے شوہر کی طرف آنسو بھری آنکھوں سے دیکھتے ہوئے انہوں نے اعلان کیا۔ سکندر علی خان نے اسبات میں سر ہلا کر انہیں تسلی دی۔ فائزہ سکندر کتنی ہی دیر بھیگی آنکھوں سے بیٹے کو تکتی رہی تھی۔ گاڑی اس 3 منزلہ پر شکوہ بلڈنگ کے گیٹ کے بالکل سامنے آ رکی۔ بلڈنگ کا آرکیٹیکچر جدید کا حامل تھا۔ پوری بلڈنگ میں قیمتی شیشے کا استعمال کیا گیا تھا۔ دور سے دیکھنے پر پوری بلڈنگ شیشے کی بنی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ یہ بلڈنگ آہل خان کی ذاتی ملکیت تھی۔ اس بلڈنگ کے علاوہ اس کے کئی ریسٹورانٹس اور گارمنٹس بوتیک بھی تھے۔ مین ڈور کے اوپر آویزہ تختی کی اور اس کی جلتی ہوئی نگاہوں سے پڑھا۔ جلی حرف میں لکھا تھا ماہر خان پروڈکشن ہاؤس۔ اس کے جسم کا رواں رواں جیسے سلگ اٹھا تھا۔ تنے ہوئے نقوش کے ساتھ وہ آگے بڑھا۔ گیٹ پر چاک و چند بد گارڈز موجود تھے۔ اسے آتا دیکھ کر ایک گارڈ اس کی طرف بڑھا۔ مہنگی گاڑی اور پرسنالٹی سے مربوط ہو کر اس نے خاصے معتبانہ انداز سے پوچھا، جی صاحب فرمائیں، ماہر خان سے ملنا چاہتا ہوں، اس نے خشک لہجے میں کہا۔ اپائنٹمنٹ ہے صاحب؟ گارڈ نے سوال کیا۔ نہیں، اسپاٹ انداز میں جواب دیا گیا۔ پھر تو مشکل ہے صاحب، ان سے ملنے کے لیے باقاعدہ اپائنٹمنٹ لینا پڑتی ہے، ایسے وہ کسی سے نہیں ملتے۔ گارڈ نے معذرت خواہ انداز میں کہا، میرے ان کے مینیجر سے بات کرواؤ۔ اس نے ترش لہجے میں کہا، مینیجر صاحب تو ابھی نہیں آئے، آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، ابھی تھوڑی دیر تک آ جائیں گے۔ گارڈ بازو میں بندی گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے۔ رکھائی سے کہتے وہ اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ گارڈ سر ہلاتے اپنی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ 10-15 منٹ گزر چکے ہوں گے اسے انتظار کرتے ہوئے جب ایک سلیٹی رنگ کی چھوٹی سی کار آ رکی۔ گرے پینٹ شرٹ میں ملبوس ایک سانولا سا شخص گاڑی سے باہر نکلا۔ گارڈ نے اس سے ہاتھ ملایا، اس کی گاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ کہنے لگا۔
یقیناً وہ گاڑی میں بیٹھے اس شخص کے بارے میں اطلاع دے رہا تھا جو اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ شاید یہی اس کا مینیجر ہے، وہ سوچتے ہوئے گاڑی سے اترا۔ ہیلو، گارڈ بتا رہے کہ آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ بغور اس کی پرسنالٹی کو جانچتے ہوئے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا، جسے اس نے بڑی آسانی سے نظر انداز کرتے ہوئے سرد اور روکھے لہجے میں کہا، ماہر خان سے ملنا چاہتا ہوں میں، اسے انفارم کرو۔ مینیجر فرقان نے اجنبی شخص کے تیور اور انداز میں حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ قیمتی سوٹ بوٹ میں ملبوس، وجیح پرسنالٹی، چہرے پر گہرا سنجیدہ، کسی حد تک خطرناک قسم کے تاثرات۔ وہ اسے کسی بڑی ایڈورٹائزنگ کمپنی کا اونر سمجھا تھا جو اپنے ایڈز وغیرہ کی ماڈلنگ کے لیے آہل خان کی خدمات چاہتی تھی، کیونکہ فلم ڈائریکٹرز، پروجیکٹ پروڈیوسرز، ٹی وی چینلز والے، ایڈورٹائزنگ کمپنی والے، جو بھی آہل خان کو اپنی فلم شوز میں کمپیئرنگ یا شطرنج وغیرہ میں ماڈلنگ کے لیے لینا چاہتا، وہ اس کے مینیجر سے ہی کانٹیکٹ کرتا۔ کسی بھی سپر سٹار سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ ناممکن ہوتا ہے۔ بڑے بڑے سیلیبریٹیز اپنے سیکرٹری، پرسنل اسسٹنٹس اور مینیجر وغیرہ رکھتے ہیں جو ان تمام معاملات کو دیکھتے ہیں۔ فرقان بھی اسی سے سلسلے میں کوئی آنے والا سمجھا تھا، مگر وہ تو ڈائریکٹ آہل خان سے ملنے کی بات کر رہا تھا۔ فرقان کا تعجب کرنا لازمی تھا، کیونکہ اسے آہل سے ملاقات تو کانٹریکٹ طے پانے کی جانے کے بعد ہی ممکن ہو پاتی تھی۔ کس کام کے سلسلے میں آئے ہیں آپ؟ میں ان کا مینیجر ہوں، ان کے تمام معاملات دیکھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں۔ فرقان نے موضوع خوشی اخلاقی دکھاتے ہوئے کہا، میرا نہ تو شوبز سے تعلق ہے اور نہ ہی میڈیا سے، مجھے ان سے پرسنل کام ہے، آپ مہربانی فرما کر ان کو اطلاع دینے کی زحمت کریں گے، اس نے خاصا چبا کر سرد لہجے میں کہا تھا۔ فرقان نے بغور اسے دیکھا، سامنے کھڑے شخص کے لب و لہجے نے اسے چونکا دیا تھا۔ ماہر خان سے ملنے کے لیے آنے والوں کا انتظار ہمیشہ خوش آمدید اور امپریس ہونے والا ہوتا تھا، جبکہ یہ شخص جس کو وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا، اس کے لب و لہجے، انداز اور پرسنالٹی میں کچھ ایسی بات ضرور تھی کہ وہ چونک سا گیا تھا۔ آپ آہل سر کے فین ہیں؟ کسی خیال کے تحت وہ پوچھ بیٹھا تھا، لیکن جواب نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں اس شرابی پر، اس گھٹیا شخص کا فین نہیں ہوں۔ اس سے کہو فارس عبدالرحمن ملنا چاہتا ہے، فاطمہ عبدالرحمن کا بھائی۔ اب تو مینیجر بری طرح حیرت زدہ سا رہ گیا تھا، پھر اگلے ہی پل وہ اپنا موبائل نکال کر آہل خان کو کال ملا رہا تھا۔